ربی یسر ولا تعسر بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو ہمیں کسی حال میں بھولتا نہیں ہے، جو ہمیں کسی حال میں بھولتا نہیں ہے، ہر حالت میں یاد رکھتا ہے، اور ہم سب اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور کرم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، عید کا دن کہا گیا اس دن کو، اور امید ہے کہ آپ سب کے سب غسل لے کر جمعے کی نماز پڑھ کے سورہ کہف اور اگر ہو سکے تو سورہ صافات اور سورہ جمعہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ ہو جائیں، تو ہو سکے تو پڑھ لیا کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیا کریں۔ سورہ دخان کی بھی بہت زیادہ جمعے کے دن فضیلت آئی ہے، تو کیونکہ یہ کافی ساری صورتیں ہو جاتی ہیں، اپنی ڈیلی روٹین کی بھی ہوتی ہیں، تو ہو سکے تو میں تو تھوڑا سا یہ عمل کرتی ہوں کہ جمعے کی رات کو، یعنی جمعے رات کی مغرب کے بعد یہ سب پڑھائیاں کر لیتی ہوں الحمدللہ، تو یہ آسانی ہو جاتی ہے پھر مجھے صبح کے لیے کہ پھر آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ پڑھوا دیتے ہیں، اور پھر صبح کی نا یہ وہ ختم ہو جاتی ہے کہ صبح پڑھنی پڑے گی، ایک بوجھ لگے گا کہ نہانا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو جمعے کی رات کو پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ایک یہ چیپٹر ہے جسے ریپیٹ کر رہی ہوں، اور میرے ہاتھ میں سکون دل ہے جو کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی ہے، دامت برکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھیں ان پر اپنی برکتیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سکون دل میں جو ان کی کتاب ہے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کی، انہوں نے خوب عورت کی جو ہے عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہم ماں بہنوں کی کیا عزت ہے، قدر ہے، وہ ساری بیان کی ہے۔ خوب جو ہے آپ کے فیور میں الحمدللہ یہ جتنے بھی ہیں اسباق لکھے گئے ہیں، غور سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے، پھیلانے کی نیت سے سنیے، اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی نیت سے سنیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ سورۃ النحل اور آیت نمبر 97 یعنی 97۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی مرضی سے دنیا سے واپس جاتا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے دنیا میں واپس آتا ہے۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ درمیانی وقفے میں اپنی من مانی کی زندگی گزارے۔ جب یہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا نہیں اور اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں رہا، تو پھر بیچ کے عرصے کو وہ اپنی مرضی کی منمانی کی زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہے؟ جس مالک اور خالق نے اسے پیدا کیا، جس کے حکم سے یہ دنیا میں آیا، جس کے حکم سے یہ دنیا سے واپس جائے گا، اگر اسی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو فلاح پائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ مقصد زندگی اور مقصد زندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ حقیقی معنی میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندہ ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حقیقی معنی میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنے قرب کا دروازہ کھول دیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مردوں سے محبت کرتا ہوں، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کیا مطلب؟ من عملہ، جس نے عمل کیا، صالحا نیک، من ذکر چاہے وہ مرد میں سے ہو، او انثى چاہے وہ عورت ہو، وهو مؤمن وہ مومن ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی کوئی نیک کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ ایمان رکھتا ہو، ہم اس کو ضرور ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی چاہے مرد ہو عورت ہو، ایمان کامل رکھتا ہو، اللہ پاک فرماتے میں ہر طرف سے ہر چار چپیرے اس کی حفاظت کروں گا، اور چار چپیرے اس کی حفاظت کروں گا، اور اس کو جو ہے اس کو کامیاب، یعنی اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ عام طور پہ عورتوں میں یہ تاثر دیکھا گیا ہے، وہ سمجھتی ہیں ولایت کے درجات کو پانا تو مردوں کا کام ہے، عورتیں تو فقط اپنا نماز روزہ ادا کریں، گھرداری کے کام میں مصروف رہیں، یہی ان کی زندگی ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات بالکل جو ہے صاف صاف سامنے آ جاتی ہے کہ اس امت کی خواتین نے دینی میدان میں بھی بہت زیادہ ترقی کی، اور علم کے میدان میں بھی انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ عورتوں کے اندر دین کا کام کرنے میں انہوں نے شب و روز محنت کی، اور ولایت کے درجات پانے میں بھی وہ مردوں سے پیچھے نہ رہیں۔ عورت کہیں بھی مردوں سے کسی حال میں پیچھے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی میڈیا ہماری مسلمان عورتوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ دیکھیں جو مرد ظلم کرتے ہیں ان پہ اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کے حق میں بہت ہی مکمل اور مضبوط قانون بنا دیے ہیں۔ اب کوئی اس کی عمل نہ کرے۔ اب دیکھیں نا، آپ اس بات کو میری یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سڑک کراس کرنے کے لیے الگ فٹ پاتھ الگ بنا دیے، اور لائٹیں لگا کے بتا دیں کہ ریڈ لائٹ پر آپ نے رکنا ہے، یلو لائٹ پہ آپ نے تیاری کرنی ہے، گرین لائٹ پہ آپ نے جانا ہے، یعنی سفر کو شروع کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کوئی بندہ اس کو نہ مانے
اور نہ کرے اس پہ عمل، تو اب باقیوں کا کیا قصور ہے؟ اور اس کے ایک عمل نہ کرنے سے کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، کتنی بے ترتیبی پیدا ہوگی، یہ بھی آپ سوچ لیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں عورت کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پرنسس بنا دیا، شہزادی بنا دیا گھر کی عورت کو۔ اب اگر مرد نہ مانے یا عورت خود نہ مانے اور یہ شوق رکھے کہ میں نے تو مردوں کے ساتھ ہی مردوں کی طرح بے پردہ، یعنی جیسے مرد پھرتے ہیں وہ والی زندگی گزارنی ہے، اور وہ خود ہی گھر میں رہ کے عزت کی زندگی گزارنا نہ چاہے، تو پھر بغیر کسی چلے کوئی ایک مجبوری ہو گئی، کسی عورت کا خاوند کا انتقال ہو گیا یا وہ چھوڑ گیا، اب اس کے لیے مشکل ہے، وہ حالات اور ہیں، صحیح ہے۔ تو عورت کے اندر دین کا کام کرنے میں اچھا مردوں سے کہیں پیچھے نہیں رہی عورتیں۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، یہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان دین کا علم حاصل کرے اور اخلاص کے ساتھ دین کے علم پر عمل کرے۔ بڑے کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، جب مرد کوئی دین کی بات سیکھ کر آتا ہے تو بس اس کو اپنے تک رکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن جب ماں یعنی عورت سیکھ کے آتی ہے تو وہ خاندانوں، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھ گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد جو ہیں وہ گھروں میں ایک نظام جو ہے علمی نظام، عملی نظام، اسلامی نظام نہیں لا سکتے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی بیسس پہ ہوتا ہے نا، ایک عورت ہے، دیکھیں نا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا واقعہ، کہ جب آپ 4 برس کے ہو گئے اور آپ کی ماں پڑھنے کے لیے باپ لے کے گئے تو اور کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، تو کیا ہوا تھا کہ استاد نے شام کو کیا کہا، جب وہ لینے آئی، ماں باپ لینے آئے، تو آپ نے کہا کہ یہ بچہ تو پڑھا، خود ہی سے پڑھا ہوا ہے، اب 4 سال کا بچہ 4 پاروں کا حافظ کیسے؟ اس لیے کہ جب بچہ کوکھ میں تھا، جب بچہ رحم میں تھا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، تو ان کی امی نے 4 پارے حفظ کیے۔ تو یعنی یہ باتیں بتانے کے بعد یہ والی بات ذہن میں نہ رکھا کریں کہ یہ بہت ناممکن باتیں ہیں۔ اخلاص، محنت، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کام میں، جس کام میں بھی اخلاص اور محنت نظر آتی ہے اس کام کو اللہ ضرور پروان چڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، یہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انسان دین کا علم حاصل کرے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو علم کی طلب جس طرح مرد کے لیے لازمی ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی لازمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے کہ صرف مردوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کلی مسلم، ہر مسلمان پہ، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، تو علم کی طلب جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ بلکہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، اگر کسی آدمی کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، اس کے وسائل اتنے ہوں کہ دونوں میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، مرد جب پڑھتا ہے تو صرف اکیلا وہی پڑھتا ہے، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ تو جب عورتوں میں دینی تعلیم عام ہوگی تو پھر آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ بلکہ آپ غور کریں تو اس امت کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا۔ آج میں آپ کو یہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اور اس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی سوئی ہوئی عورت کو جگانا اور بتانا کہ عورت تو کیا نہیں کر سکتی، ذرا ہل تو صحیح، آگے بڑھ تو صحیح، اللہ پہ بھروسہ تو رکھ۔ تو کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، اور کبھی بیٹے کی شکل میں
ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے. میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اس امت کے کاملین میں آپ کسی کی بھی زندگی کو دیکھ لیں, کسی بھی کامل انسان کو دیکھ لیں, آپ کو ہمیشہ اس کی شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا تعاون نظر آئے گا. اور میں اس کو انشاءاللہ اگر ہو سکا تو ثابت کروں گی. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا یا سن رکھا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو کیا کہا گیا کہ اے موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا, اور تیرے پیچھے تیری دعا, یعنی اب تیرے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی تیری ماں نہیں ہے, تیرے لیے دعا کرنے والی. سمجھ آئی ہمیں کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ ہمیں کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے, اور ان کے یعنی موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے, جلیل القدر پیغمبر تھے, لیکن پیچھے کون تھا؟ ماں کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام لاڈیاں کر رہے ہیں, اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ماں یعنی کہ ذرا سی بھی کوئی وہ ہو, یعنی کوئی ذرا سی بھی سرزنش ہو, یعنی کوئی غلطی لغزش ہو, تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیچھے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تھی. ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا, کبھی بیوی کی شکل میں, کبھی ماں کی شکل میں, کبھی بہن کی شکل میں, اور کبھی بیٹی کی شکل میں. اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب, سید الاولین سید الآخرین ہیں, امام الملائکہ ہیں. آپ کو اللہ رب العزت نے وہ شان بخشی, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. لیکن جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے میں اپنے گھر تشریف لائے, تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی, مجھے کمبل اڑا دیجئے, مجھے کمبل اڑا دیجئے. چنانچہ جبریل علیہ السلام کو آپ نے پہلی مرتبہ اس شکل میں دیکھا. وحی اترنے کا پہلا مرتبہ تجربہ ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا خوف سا طاری تھا, ایک ہیبت سی طاری تھی. آپ نے فرمایا خشیت نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ میری جان ہی نکل جائے گی. ایسے وقت میں آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی تسلی کی باتیں کہیں اور فرمایا, کیا فرمایا سنیے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک عورت تھی, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ کون کہنے والی تھی؟ کلا واللہ, ہرگز نہیں, واللہ اللہ کی قسم, ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. آگے فرمایا انکا لا تصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی النوائب علی نوائب الحق. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے محبوب آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, ناتواؤں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, محتاجوں کے لیے کماتے ہیں, مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حق کی راہ میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں. آپ کے چند اچھے اخلاق گنوا کر کہا, جب آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے, نہیں فرمائیں گے. چنانچہ ان کی باتوں کو سن کر آپ کے دل کو تسلی مل گئی. چنانچہ محبوب کی زندگی میں آپ کو عورت کا کردار بیوی کی شکل میں نظر آئے گا, جو آپ کو مشکل وقت کے اندر تسلیاں دیا کرتی تھیں. بلکہ جب آپ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسی مال نے ابتدا میں بہت فائدہ دیا. اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے دو لوگوں کے مالوں نے بہت فائدہ دیا, ایک حضرت ابوبکر صدیق کو اور ایک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کہلاتے تھے, رفیق سفر کہلاتے تھے. آپ ان کے سفر ہجرت کو دیکھیں تو ان کے پیچھے میں بھی
ان کے پیچھے بھی آپ کو ایک عورت کا کردار ایک چھوٹی بچی کے ایک لڑکی کے کردار میں نظر آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا ابوبکر میں تنہائی چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب میں ہوں، میری بیوی ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں اور تو کوئی غیر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، ہجرت کے سفر کا حکم ہو گیا ہے۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اسی وقت دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اپنے سر پر پردے کے لیے رکھ لیا اور دوسرے کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو باندھ دیا، اور سامان باندھ کر انہوں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت فرمایا اور آپ کو ذات النطاقین کا خطاب ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ سے فرمایا آپ کھانا بنا دیجیے گا، اور اپنی بیٹی حضرت اسماء سے کہا تو چونکہ چھوٹی ہے، یعنی عمر میں چھوٹی ہے، لوگ تجھ پر شک نہیں کریں گے، تو یہ کھانا ہمیں غار ثور میں پہنچا دینا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ہی کروں گی، حامی بھر لی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رخصت ہی ہوئے تھے، اسماء رضی اللہ عنہا کے دادا ابو قحافہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا، بچوں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ ان کے دل پر ذرا گھبراہٹ سی ہوئی اور کہنے لگے اپنا مال تو سارا نہیں لے گئے، یعنی کہیں مال تو نہیں لے کے چلے گئے۔ حضرت اسماء کہنے لگی میں بچی تھی مگر میں نے یہ کیا کہ ایک جگہ پتھر پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ اس پر رکھوا دیا اور کہا دادا ابو اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، تو دادا ابو سمجھے شاید مال اس کے نیچے مال پڑا ہے، اور وہ بہت مطمئن ہو گئے۔ فرمانے لگی میرے والد تو اللہ کے محبوب کے ساتھ چلے گئے اور 5000 درہم ساتھ لے کر گئے تھے، پیچھے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر گئے تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے اپنے بچوں کے لیے، کوئی راشن نہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ فرماتی ہیں میں ان کو کھانا پہنچاتی تھی، جب دوسرے دن کھانا لے کر گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج چھوٹی اسماء کے چہرے پہ زخم کا نشان ہے، مغموم طبیعت ہے، اور چھوٹی اسماء بڑی پریشان سی لگ رہی ہے، بڑی اداس سی لگ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا اسماء آج کیا بات ہے تو اداس نظر آتی ہے، آپ کہاں تھے؟ غار ثور میں۔ تو اسماء رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، پوچھا اسماء تو کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب کل جب میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی راستے میں ابو جہل مل گیا تھا، اس نے مجھے بالوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور بالوں کو کھینچ کھینچ کر کہنے لگا اسماء بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ تو میں ساتھ ان کے ایسے کہہ رہی ہوں، اس بدتمیز نے تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی جہالت سے لیا۔ اے اللہ کے محبوب میں نے اس سے سچ سچ کہہ دیا، ہاں مجھے پتا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا میں تمہیں مار دوں گا، میں سخت سزا دوں گا۔ ابو جہل نے کہا اللہ کے محبوب میں نے اس سے کہا اقضی مان تقاض، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اقضی مان تقاض۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ وہ جادوگر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی خالص مدد ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ واقعی ایسے ہیں جو اپنی ذات میں بھی یکتا اور صفات میں بھی یکتا ہے، بڑے قادر مطلق ذات ہے۔ تو انہوں نے جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹوں گا، اس طرح سزا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اقضی ما انت قاض، اے فرعون جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لا چکے ہیں۔ ادھر ننی کیا کہتے ہیں، ننی اسماء بھی کہہ رہی ہیں اقضی ما انت قاض، جو تم کر سکتے ہو کر لو، مگر میں نہیں بتاؤں گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اے اللہ کا محبوب اس نے اچانک مجھے زوردار تھپڑ لگایا، میں نیچے گری، چٹان پر میرا ماتھا لگا،
میرے ماتھے سے خون نکل آیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھے سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ ابو جہل نے مجھے پھر بالوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، کہنے لگا اسما میں تجھے مار دوں گا، جلدی بتا۔ اللہ کے محبوب، میں نے اسے جواب دیا، اے ابو جہل میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ یہ چھوٹی سی بچی کا کردار، آپ اندازہ کیجئے ایک چھوٹی سی بچی ہے لیکن اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے، کہتی ہے میری جان تو تیرے حوالے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے اس کامیاب سفر کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا بیٹی کی شکل میں۔ میں نے دو کردار بتائے۔ سب سے پہلا کردار میں نے آپ کو بتایا کس کا؟ بیوی کی شکل میں۔ دوسرا کردار کس طرح کا بتایا؟ دوسرا کردار بتایا میں نے آپ کو کس کا؟ بیٹی کی شکل میں، بچی کی شکل میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مراد مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تلوار لے کے نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا ہوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہنے لگے سبحان اللہ، تو اپنی بہن کے گھر تو جا کر دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر فاروق کو بڑا ہی غصہ آیا، میرے گھر کے لوگ میری اجازت کے بغیر، میرے علم میں لائے بغیر اسلام قبول کر لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے بہن کے گھر پہنچے، بہن کے گھر پہ دستک دی۔ حضرت عمر فاروق نے سنا کہ وہ بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دستک دی تو ان کی بہن فاطمہ پہچان گئی کہ عمر دروازے پہ آئے کھڑے ہیں۔ چنانچہ جو صحابی پڑھ رہے تھے وہ تو چھپ گئے۔ وہ کون تھے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا ہوا؟ وہ تو چھپ گئے فوراً، کیونکہ ظاہر ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا دبدبہ تھا۔ لیکن کیا کہ وہ چھپ گئے جا کر کہ بھائی فضول میں کیا غصے میں ہیں، مار دھاڑی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ چیزیں بھی چھپا دی جن پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، آ کر بہنوئی سے پوچھا میں نے سنا ہے آپ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بہنوں نے جواب دیا اسلام سچا دین ہے، تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غصے میں آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن فاطمہ بچانے کے لیے درمیان میں آ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، آپ نے بہن کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئی مگر پھر سنبھل کر اٹھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت یہ الفاظ کہے عمر جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تم میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ یہ الفاظ سے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلی بن کے گرے، دل موم ہو گیا۔ کہنے لگے فاطمہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی بھائی آپ کا جسم ناپاک ہے، شرک کی نجاست نے آپ کو ناپاک کر دیا ہے، غسل کر لیجئے تاکہ آپ اس پاک کلام کو سن سکیں۔ چنانچہ غسل کر کے اللہ کا کلام سنا، آیتیں سنی۔ کون سی آیت سنی؟ سورہ طٰہٰ کی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اننی انا اللہ لا الہ الا لا الہ لا الہ الا اللہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ سورہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت، اننی میں ہی انا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں، انا فاعبدنی تو میری عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، تو اور میری یاد کی نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگے اچھا تم مجھے بھی مسلمان بنا دو۔
یعنی کیسے خوبصورت الفاظ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو، میری ہی یاد کی نماز پڑھا کرو۔ کہنے لگے اچھا تم مجھے بھی مسلمان بنا دو۔ اس وقت وہ چھپے ہوئے صحابی باہر نکلے، کہنے لگے مبارک ہو عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے دعا مانگ رہے تھے، یعنی 3 دن پہلے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کسی ایک کو مسلمان کر دے، اسلام کی طاقت بنا دے، کیونکہ دونوں دلیر تھے، بہادر تھے، اور روب تھا، بہت سرداری کا روب تھا، ویسے بھی روب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے حق میں یہ دعا قبول کیوں کی؟ کیونکہ وہ اندر سے بہترین طبیعت کے مالک تھے، ان میں تکبر نہیں تھا، اور وہ نا بت پرستی سے بھی بیزاری تھی، یعنی دل سے بت پرستی نہیں کرتے تھے، بس مطلب اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ کلمہ گو ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سمجھ آ گئے نا۔ چنانچہ اس وقت وہ چھپے ہوئے صحابی باہر نکلے، کہنے لگے مبارک ہو عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام، عمر بن حشام کون تھا؟ ابو جہل کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما دیجیے۔ ان کو پتا تھا اللہ کے نبی کو اگر دونوں میں سے ایک بھی مسلمان ہو گیا نا تو پھر بہت سے لوگ نا ان کی ریت میں سے بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا؟ عمر بن خطاب کو، عمر بن حشام کو کیوں نہیں کیا؟ کہ پکا نعوذ باللہ بہت ہی اس کا صحیح نام تھا ابو الحکم، حکمت اور دنائی کا باپ، لیکن آپ کو اس کا نام کیا پتا ہے؟ آپ کو عمر بن حشام بھی نہیں پتا تھا، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، آپ لوگوں کو پتا ہے ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ، یعنی جانتے ان سے جہالت کو پسند کیا اور جہالت کے راستے پہ، بت پرستی کے راستے پہ چلتا رہا، اور یتیموں کا مال کھاتا رہا ہے، اور کمزوروں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں یہ خباستیں نہیں تھیں، الحمدللہ۔ آپ بہت دل کے سچے تھے، انصاف پسند تھے، شروع سے سچی مچی بہادر تھے الحمدللہ، اور بت پرستی ان کی طبیعت کو، یعنی ان کا دل بت پرستی میں نہیں لگتا تھا، یعنی ان کا دل اس میں سکون نہیں پاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے دین کو عزت عطا فرمائیے، اللہ کے محبوب کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی، آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات بسم اللہ، دونوں حضرات دار ارقم میں آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنڈی لگائے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں۔ جب دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھا، کہا اے اللہ کے محبوب عمر کھڑے میں ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اب پتہ نہیں کیا ارادہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، 3 سال بڑے تھے، فرمانے لگے، اور یہ سید الشہداء تھے، آپ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء مانتے ہیں، خدا جانتا ہے حضرت حسین سید الشہداء ہیں، اس پر میں کوئی وہ نہیں لب کھول رہی، وہ یقیناً سید الشہداء ہیں، لیکن یہ بھی سید الشہداء تھے۔ فرمایا کھول دو دروازہ، اگر نیک ارادے سے آیا تو اس کا آنا مبارک ہو، اور اگر کوئی دوسرا ارادہ لائے ہیں تو ان کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی، تو ان کی تلوار ہوگی اور عمر کی گردن ہوگی، اس جگہ لوگ دیکھیں گے کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ چنانچہ دروازہ کھلا، مگر عمر کے تو انداز بلے ہوئے تھے، وہ جو قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے خود قتل ہو چکے تھے، ان کا دل تو اس وقت اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ چکا تھا۔ ادب کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو آپ کا خادم بننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کے الفاظ کہے، اس کو سن کر مسلمانوں نے بھی تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ پہلا نعرہ تھا، یہ دین اسلام میں سب سے پہلا تکبیر کا نعرہ تھا جو لگایا گیا۔ ان سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کا نمبر 39واں تھا، 39۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ان کا نمبر 40واں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا مزیدار واقعہ ہے، کبھی دل کیا مطلب کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، وہیں نماز پڑھنے لگے، عرض کیا اے اللہ کے محبوب یہاں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اب تو عمر مسلمان ہو چکا ہے، آئیے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ مسجد میں تشریف لے گیا، اعلان کیا اے قریش مکہ، اگر تم میں سے کوئی چاہے
کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرائے اور بچوں کو یتیم کروائے، اسے چاہیے کہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ ہم اب یہاں اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو اس سپوت کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، مگر اس سپوت کو جو ایمان کی نعمت ملی اس کے پیچھے اس کی بہن فاطمہ کا کردار نظر آتا ہے۔ سن لے عمر، اگر تو خطاب کی بیٹی کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، میں خطاب کی بیٹی ہوں۔ میں ہرگز اللہ تعالیٰ کے پر ایمان کو نہیں چھوڑوں گی، اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، اور مار لے جتنا مارنا ہے، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہٹوں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں گڑ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ذریعہ کس کو بنایا اللہ نے؟ ان کی بہن کو۔ تو ان کے پیچھے ان کی بہن فاطمہ کا کردار نظر آئے گا۔ لہذا اور ایک اور کامیاب ہستی کے پیچھے ایک عورت کا کردار ایک بہن کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نامور جرنیل گزرے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اسلام کے خلاف اتنی سازشیں کی ہیں، اللہ کے محبوب کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، آج تو میں ضرور قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج اللہ کے نبی مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں گے، چنانچہ یہ وہاں سے بھاگ کر کہیں دور چل پڑے۔ ان کی اہلیہ اگلے دن مسلمان ہوئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے محبوب میرے خامن کو امن عطا کر دیجئے تاکہ وہ اسلام قبول کر سکے۔ محبوب نے امن دے دیا۔ ان کی بیوی ان کے پیچھے پیچھے چلی، حتیٰ کہ راستے میں ایک جگہ دریا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی کے اندر بیٹھے دریا عبور کر کے آگے جانا چاہتے تھے۔ ان کی اہلیہ نے بھی ایک کشتی لے لی اور تیزی کے ساتھ چل کر دریا کے درمیان میں کشتی ان کے سامنے لے آئیں اور اپنے خاوند سے کہا، کہاں جاتے ہو؟ واپس چلیے، مکے میں زندگی گزاریں گے۔ خاوند نے کہا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ فرمانے لگی، نہیں، میں تمہارے لیے امن لے چکی ہوں۔ چنانچہ اپنے خاوند کو لے کر واپس آئیں، اور پھر خاوند بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ان کو اسلام کا ایک بڑا جرنیل بناتے ہیں۔ یہاں بھی ایک کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت نظر آئے گی، ایک بیوی کی حیثیت سے عورت نظر آئے گی، اور اس قسم کی اور کتنی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی، اور ان کے بعد بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے۔ امام مالک کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو امام دار الحجر بنایا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر مقیم تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب مسجد نبی میں بیٹھ کر وہ طلباء سے حدیث پاک سنتے تھے، ان کی بیٹیاں جو حدیث کی عالمہ تھیں، حافظہ تھی، پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ بھی اس درس میں شرکت کرتی تھیں۔ کبھی عبارت کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی مرد غلطی کر جاتا تو یہ بچیاں ایک لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز پیدا کر دیتی تھی۔ اس آواز سے امام مالک رحمہ اللہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ عبارت پڑھنے والے نے غلطی کی ہے، اور آپ متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اور کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آ رہا ہے، اور ان کی بیٹیوں کی حیثیت سے جو ان کی تعلیم میں ان کی معاونہ بن رہی تھی۔ سبحان اللہ، اس قسم کی سینکڑوں مثالیں آپ کو تاریخ اسلام میں مل جائیں گی۔ تو اس لیے اس عاجز نے یہ بات کہی کہ ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا، کبھی ماں کی حیثیت سے، کبھی بیوی کی حیثیت سے، کبھی بہن کی حیثیت سے، کبھی بیٹی کی حیثیت سے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے دین کی اتنی بڑی شخصیت بنایا، ان کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا۔ محمد غزالی اور احمد غزالی دو بھائی تھے، یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی، اور ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی، ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھی کہ ان کو نیکی پر لائیں، حتیٰ کہ وہ عالم بن گئے دونوں کے دونوں، مگر دونوں بھائی کی طبیعت میں بہت فرق تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی والدہ سے کہا، امی، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا۔ امی، آپ بھائی سے کہیے وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی، چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا، امام غزالی رحمہ اللہ نماز پڑھانے لگے۔ ان کے بھائی نے پیچھے نیت باندھ لی، لیکن عجیب بات کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور جماعت سے باہر نکل آئے۔
اب جب امام غزالی نے نماز مکمل کی ان کو بڑی سبکی محسوس ہوئی، ان کو اپنی بڑی بے عزتی محسوس ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لہٰذا بہت اداس دل کے ساتھ، مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا بیٹا پریشان نظر آتے ہو؟ کہنے لگے امی بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر تھا، یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا، لوگوں نے بھی دیکھا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ یہ نماز پڑھے بغیر واپس آ گیا میرے پیچھے۔ اس نے آ کر الگ نماز پڑھی تو ماں نے اس کو بلایا، کہا بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا امی میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، پہلی رکعت تو اس نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ گیا، مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کے بجائے اس کا دھیان کسی اور جگہ تھا، اس لیے میں نے اس کے پیچھے نماز چھوڑ دی۔ دیکھیں بھائی کے دل کو بھی پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ ماں نے پوچھا امام غزالی سے کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی بالکل ٹھیک بات ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھا تھا اور نفاس کے کچھ مسائل تھے جن پہ غور و خوض کر رہا تھا، یعنی عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو پھر جب وہ ناپاک ہوتی ہے تو اس کے مسائل۔ جب نماز شروع ہوئی پہلی رکعت توجہ اللہ میں تھی، پہلی رکعت میں ماں میری توجہ اللہ کی طرف تھی، لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگے، میں ان میں تھوڑی دیر کے لیے الجھ گیا اور میرا ذہن اس طرف چلا گیا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ ماں نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا افسوس تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا تو دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام غزالی رحم اللہ نے تو معافی مانگ لی، امی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر دوسرا بھائی کیا پوچھنے لگا امی مجھے تو کشف ہوا تھا، اس کشف کی وجہ سے نے نماز توڑ دی، میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ ماں نے جواب دی تم میں سے ایک تو نفاس کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرے پیچھے کھڑا ہوا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ سوچنے کی بات ہے جب ماں ایسی ہو اور تصوف کے اتنے باریک مسائل بچوں کو بتانے والی ہو تو پھر بڑے ہو کر امام غزالی کیوں نہ بنیں گے؟ تو ایک اور کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار بحیثیت ماں کے نظر آئے گا۔ اور دیکھیں تربیت کیسی کی کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے، پوری توجہ پہلی رکعت میں اللہ کی طرف ہے، خدا کی قسم ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، مجھے نہیں پتا کہ میری کوئی نماز ایک بھی ایسی ہے آج تک جس میں پوری 4 رکعت یا 2 رکعت کی نماز میں میرا پورا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ کی نماز میں 4 رکعت کی نماز یا 2 رکعت کی نماز میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دھیان کہیں اور تو نہیں گیا؟ سوچنے کی بات ہے جب ماں ایسی ہو، تصوف کے اتنے باریک مسائل بچوں کو بتانے والی ہو، تو پھر بچے بڑے ہو کر امام غزالی کیوں نہ بنیں گے؟ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ لڑکپن میں تعلیم حاصل کرنے چلتے ہیں، والدہ ان کے کپڑوں میں کچھ پیسے سی دیتی ہیں اور نصیحت کر دیتی ہیں بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ ہیں جن کی ماں جب وہ پیٹ میں تھے تو 4 پاروں کی حافظ قرآن بنی اور پھر اللہ پاک نے ان کو کتنا رتبہ عطا فرمایا۔ چنانچہ رستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کسی نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے سچ بتا دیا، اس نے سردار کو بتایا تو سردار نے پاس بلا کر کہا تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ نہ تجھے جان کی فکر نہ مال کی فکر؟ کہنے لگے میری اماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور مجھ سے ان ڈاکوؤں نے پوچھا تو ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے بتا دیا۔ کہنے لگے میری اماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، مجھے جان کی پرواہ نہیں تھی، مجھے اپنے قول کا پاس رکھنا تھا، مجھے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھنا تھا۔ ڈاکوؤں کے دل میں یہ بات سما گئی کہ گھر کر گئی کہ جب ایک بچہ ماں سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھتا ہے تو ہم نے کبھی تو کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے عہد کیا تھا، ہم اس کا پاس کیوں نہ کریں؟ ہم نے بھی تو اللہ سے کہا تھا الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، اور آج ہم اللہ اپنے رب کو بھول بیٹھے تو ہم نے بھی تو کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے عہد کیا ہے، ہم اس کا پاس کیوں نہ کریں؟ چنانچہ وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی میں نیکوکاری آ جاتی ہے۔ یہ بچہ آگے چل کے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ بنا اور ان کے ہاتھ پر کتنے ڈاکوؤں نے ایمان قبول کیا یہ آپ کو خود سوچ سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحم اللہ، ان کا واقعہ میں آپ کو کوشش کروں گی یہ آپ پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو واقعے کی ڈیٹیل، چنانچہ میں سوچ رہی ہوں کہ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ بھی آپ کو نہ سناؤں، شاید پتہ اس نشست میں یہ نامکمل ہو سکے، تو انشاءاللہ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت بایزید بستامی رحم اللہ کے بارے میں جنید بغدادی کا قول ہے، جس طرح جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر امتیازی شان عطا فرمائی، اسی طرح بایزید بستامی رحم اللہ کو اللہ رب العزت نے اولیاء میں امتیازی شان عطا فرمائی۔ یہی بایزید بستامی رحم اللہ جب بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں نے ان کو مدرسے میں داخل کیا۔ قاری صاحب نے کہا بچے کو اپنے پاس رکھنا، زیادہ گھر آنے کی عادت نہ پڑے۔ قاری صاحب سے کہا بچے کو اپنے پاس رکھنا، زیادہ گھر آنے کی عادت نہ پڑے، ایسا نہ ہو یہ علم سے محروم ہو جائے، اسے چھٹی مت دینا قاری صاحب۔ چنانچہ کئی دن قاری صاحب کے پاس رہے۔ ایک دن اداس ہوئے، دل چاہا امی سے ملاؤں، قاری صاحب سے اجازت مانگی۔ انہوں نے شرط لگا دی کہ تم اپنا سبق یاد کر کے سناؤ تب اجازت ملے گی۔ سبق بھی بہت زیادہ دے دیا، 2-3 دن کا سبق اٹھا کر ایک دن دے دیا، مگر بچہ ذہین تھا، اس نے جب سبق دیکھا تو اس کو یاد آیا کہ سبق تو بہت زیادہ دے دیا۔ اس نے سوچا میری ماں کہتی تھی کہ جب تجھے کوئی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دھیان اس طرف لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا، اور اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ یہی بات سن کر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھوڑی دیر، اس کے بعد اس نے سبق یاد کیا اور جلدی سے سبق وہ یاد کر کے سنا دیا۔ اجازت مل گئی، اپنے گھر واپس آئے، دروازے پر دستک دی، ماں وضو کر رہی تھی، وہ پہچان گئی میرے بیٹے کی دستک معلوم ہوتی ہے، چنانچہ دروازے کے قریب آ کر پوچھا من دقل بابا، من دقل بابا، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب دیا با یزید ہوں۔ ماں کہتی ہے ایک میرا بھی با یزید تھا، میں نے تو اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا، میں مدرسے میں ڈال آئی ہوں، میں نے مدرسے میں ڈال دیا۔ تو کون سا با یزید ہے؟ تو کون با یزید ہے جو کھڑا میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گئے اماں چاہتی ہیں میرا دروازہ نہ کھٹکھٹا۔ اب با یزید بستامی مدرسے میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اسی سے تعلق استوار کرتے، چنانچہ واپس آئے، مدرسے میں رہے اور اس وقت نکلے جب عالم با عمل بن چکے اور اللہ نے ان کو با یزید بستامی بنا دیا۔ میں اس کا قصہ پورا انشاءاللہ اگلی دفعہ سناؤں گی، کیونکہ اللہ نے بایزید بستامی رحم اللہ کے ہاتھوں نہ لاکھوں لوگوں کو اسلام کی نعمت بخشی، تو لیکن میں پوری چاہ رہی ہوں کہ پورا اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا یہ اگلی دفعہ کے لیے وقف ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں حضرت، کیونکہ یہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا، انہوں نے تھوڑا سا بتایا لیکن میرے پاس زیادہ اس کا مواد ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، ان کے 4 بیٹے تھے، جب کھانے پر بیٹھتی تو بچوں کو کہتی میرے بیٹوں تم اس ماں کے بیٹے ہو جس نے نہ ماموں کو رسوا کیا نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ جب بار بار یہ کہتی تو ایک بار بچوں نے کہا اماں آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمانے لگی میرے بیٹوں جب میں کنواری تھی تو مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوئی جس سے مجھے پچھتاوا ہو، جس سے تمہارے ماموں کی رسوائی ہو، اور جب شادی ہوئی تو میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی کوئی خیانت نہیں کی، اور آج کل ہم عورتیں کیا کرتی پھرتی ہیں، اللہ رحم کرے۔ فرمایا میں اتنی غیرت اور باحیا زندگی گزارنے والی عورت ہوں۔ بچے پوچھتے اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو ماں کہتی بیٹوں جب تم جوان ہو جاؤ تو سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور میرے بیٹوں تم شہید ہو جانا اور میں آ کر تمہیں دیکھوں گی، اگر تمہارے سینوں پر تلوار کے زخم ہوں گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گی، اور اگر تمہاری پشت پر زخم ہوں گے یعنی تم بھاگنا چاہو گے میدان جنگ سے تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہ کروں گی۔ بیٹے پوچھتے ہیں امی آپ کیوں کہتی ہیں شہید ہو جانا شہید ہو جانا؟ تب ماں سمجھاتی کہ میرے بیٹوں اس لیے کہ جب قیامت کے دن عدل قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں؟ میرے بیٹوں اس وقت میرے پروردگار کے سامنے مجھے سرخروئی نصیب ہوگی، میں بھی 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، ایسے شہداء کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا۔ ابن سیرین رحم اللہ جو پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں جو نبیوں کے علاوہ نام آتا ہے نا جن کے پاس تعبیر الرؤیا تھا، ان کے پاس غالباً کتاب الرؤیا بھی انہوں نے لکھی، اور تعبیر الرؤیا کا علم کہلاتا ہے خوابوں کو کی تعبیر بتانے کا۔ ان کا مرتبہ جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی تھی نا، ننھے یوسف 7 سال کی عمر میں پھینک دیے گئے تھے قلعے میں، کہ اس میں کنویں میں، اور پھر اللہ پاک نے ان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، جب 40 سال بعد ملے، یعنی 40 سال کے جب ہو گئے تو تب اپنے والد صاحب سے ملے، اپنے بھائیوں سے ملے، تو بیچ میں رو رو کر باپ دعا کرتے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کون تھے؟ اسرائیل کون تھے؟
اللہ کا بندہ، اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، اور بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کے بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کون تھے؟ اللہ کے بندے کے بیٹے، ایک بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ نبیوں میں جب ذکر آتا تعبیر الرؤیا کا تو وہ ننا یوسف جو تھا وہ بڑی اچھی تعبیر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، جب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر جب ہے تو ابن سیرین رحم اللہ جو تھے یہ بہت زبردست تعبیر رویا دیتے تھے، ان کا مرتبہ اللہ نے بہت بڑا بنایا۔ آج بھی ہر عالم کے پاس وہی کتاب ہوتی ہے اور خوابوں کی تعبیر اسی میں بتائی جاتی ہے۔ ان کی بہن تھی حفصہ، یہ ساری قراتوں میں اتنی ماہرہ تھی۔ کتنی قراتیں ہیں؟ 7 اشرا کی قاری جو کہلاتے ہیں کہ 7 زبانوں میں قرات کی جا سکتی ہے۔ جو ان کو ہمارے قاری صاحب 7 اشرا کی قاری تھے، تو آپ یقین کریں انہوں نے میرے خیال میں 20 منٹ میں یا شاید آدھے گھنٹے میں انہوں نے ہمیں، مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن سورہ فاتحہ سنائی تھی 7 اشرا کے ساتھ نا، مطلب اپنے یعنی وہ ان کو پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں والضحیٰ واللیلی، وہ والضحیٰ بھی کہتے ہیں، والضحیٰ بھی کہتے ہیں، والضحیٰ بھی کہتے ہیں، والضحیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ان کو پتا ہے، ان کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس میں 7 اشرا کیا ہے۔ اچھا جی، اب ان کی بہن حفصہ یہ ساری قراتوں میں اتنی ماہرہ تھی، اتنی اچھی قاریہ تھی، سبحان اللہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 32 سال اپنے گھر کی مسجد میں گزار دیے، فقط طہارت وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلتی، باقی سارا وقت اس مسجد میں پھر بیٹھ کر وہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم دیتی تھی۔ اتنی بڑی قاریہ تھیں کہ محمد ابن سیرین کو خود اگر قرآن کے الفاظ میں کسی لفظ کے تلفظ کے اندر مشکل پیش آتی تو کسی بچے کو بھیج کر کہتے جاؤ دیکھو حفصہ اس لفظ کو کس طرح ادا کرتی ہے، پھر اس لفظ کو تم بھی ویسے ہی ادا کر لینا۔ چنانچہ ان کے بارے میں بعض تابعین نے لکھا ہے کہ ہم نے اتنی عبادت گزار، اتنی علم والی عورت کہیں نہیں دیکھی، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے ایسی عورت علم والی دیکھی کہ جن کو اگر ہم حضرت حسن بصری پہ بھی چاہیں تو فضیلت دے سکتے ہیں۔ کسی نے کہا سعید بن مسیب سے بھی زیادہ، جواب دیا ہاں۔ کسی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حفصہ رحم اللہ کی باندی سے پوچھا اپنی مالکہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے بڑی تعریفی کی اور کہنے لگی بڑا اچھا قرآن شریف پڑھتی ہیں، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہیں، ہر کام شریعت کے مطابق کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں ان سے کون سا گناہ سردرد ہو گیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ عشاء کی نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کرتی ہیں اور فجر تک کھڑی روتی رہتی ہیں۔ وہ بیچاری باندھی ہے، وہ نوکرانی یہ سمجھی کہ شاید کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ساری رات رو رو کے معافیا مانگتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں اور ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمارے بچوں کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کیا دیکھتے ہوئے راتوں کو گزار رہے ہیں اور دن کو کیا دیکھتے ہوئے دن گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی ہے جو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمارے بچوں کو ہدایت دیتے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حفصہ بنت سیرین نے دین کی کتنی زیادہ خدمت کی۔ چنانچہ اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہر کامیاب شخصیت مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا، کسی نہ کسی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں یا بیٹی کی شکل میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ نے بنگال کا سفر کیا۔ آپ کے سفر میں کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کئی لوگوں نے توبہ پر بیعت کی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ماں نے پوچھا معین الدین چشتی بڑے خوش نظر آتے ہو؟ کہنے لگے اماں اس لیے کہ 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ سن لیں، 7 لاکھ کہہ رہی ہوں، 7 نہیں کہہ رہی۔ فرمایا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو؟ ماں نے کہا، کہنے لگے اماں اس لیے کہ 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت توبہ کی، اس لیے آج میرا دل بہت خوش ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ فرمایا مگر ماں بتائیں تو صحیح کیسے؟ ماں نے جواب دیا بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہیں بلا وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ وضو کے ساتھ دودھ پلایا۔ آج اس کی یہ برکت ہے کہ تمہارے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ آئی؟ ایک میرے جیسا بے وقوف پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا، ورنہ ہم بھی یہی عمل دہراتے۔ ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا بحیثیت ماں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحم اللہ، آج بھی قطب مینار کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکی ہوں لیکن نئے آنے والوں کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی جگانا ہے اور آپ کو بھی جگانا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحم اللہ آج بھی قطب مینار کے قریب لیٹے ہوئے ہیں،
ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ہندی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے روٹی. واقعہ یہ ہوا کہ یہ ابھی بچے تھے, ایک دن ان کی والدین نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہمارا بیٹا نیک کیسے بنے, اچھا کیسے بنے. چنانچہ ان کی ماں نے کہا میرے ذہن میں ایک تجویز ہے, کل سے میں اس تجویز پہ عمل کروں گی. اگلے دن جب بچہ مدرسے میں چلا گیا تو ماں نے کھانا بنایا, الماری میں کہیں چھپا کر رکھ دیا. بچہ آیا, کہنے لگا امی بھوک لگی ہے, مجھے کھانا دے دیجئے. ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی تو کھانا اللہ دیتے ہیں, وہی رازق ہیں اور وہی رازق ہیں, وہی رزق پہنچاتے ہیں, وہی مالک ہیں, وہی خالق ہیں. ماں نے اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا, بچے کو سمجھایا کہ ہمارے اوپر کوئی اللہ بھی ہے, اور کہا بیٹا تمہارا رزق بھی وہی بھیجتے ہیں, تم اللہ رب العزت سے مانگو. بیٹے نے کہا امی میں کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مسلح بچھاؤ. چنانچہ مسلح بچھا دیا. بیٹا اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا, چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ اٹھائے. ماں نے کہا بیٹا دعا کرو, بیٹا دعا کرو. بیٹا دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں, مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے, اللہ مجھے کھانا دے دیجئے. بیٹے نے تھوڑی دیر اسی طرح عاجزی کی اور پوچھنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا تم ڈھونڈو, اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا. تھوڑی دیر میں کمرے میں ڈھونڈا, بالآخر الماری میں کھانا مل گیا. بیٹے نے کھانا کھا لیا. اب بیٹے کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا, وہ روز اللہ تعالیٰ کی باتیں پوچھتا رہا کہ اللہ کیسے ہیں, اللہ کہاں رہتے ہیں, اللہ کیا کیا کر سکتے ہیں, ہماری اللہ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. تو امی وہ سب کو کھانا دیتے ہیں, پرندوں کو بھی, حیوانوں کو بھی, پتہ نہیں ان کے پاس کتنے خزانے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتے. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا. ماں کا دل خوش ہوتا کہ بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کا تعلق بڑھ رہا ہے, پیار بڑھ رہا ہے. چنانچہ جب بچہ محسوس کرتا سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں تو وہ محسن کے ساتھ محبت تو فطری چیز ہے نا, دے رہے ہیں نا. کوئی بندہ آپ کو, یعنی ایک مثال ہے, مجھے کوئی تحفہ بھجوایا آج کھانے کا, کوئی بریانی بھجوا رہا ہے, کوئی روٹی بھجوا رہا ہے, کوئی جوس بھجوا رہا ہے, تو بھائی میرے دل میں ہوگا نا کہ یہ کتنا میرا خیال رکھتے ہیں, تو مجھے بھی ان سے پیار کرنا چاہیے. بچہ کے دل میں اللہ کی تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی, وہ محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا. وہ سونے سے پہلے والدہ سے اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھتا کہ اب اللہ کیا کر رہے ہوں گے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بس رہی ہے. کچھ دن تک سلسلہ اسی طرح چلتا رہا, مگر ایک دن یہ ہوا کہ ماں اپنے رشتے داروں کی کسی تقریب میں چلی گئی. وہاں جا کر وہ وقت کا خیال نہ رکھ سکی, بھول گئی کہ جب خیال آیا تو پتا چلا کہ بچے کے آنے کا وقت کافی دیر ہوئی گزر چکا ہے. ماں نے برقع لیا اور اپنے گھر کی طرف تیز تیز قدموں سے اٹھاتی چل دی. راستے میں رو بھی رہی تھی, دعائیں بھی کر رہی تھی. میرے مالک, میں نے تو اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا. اے اللہ اگر آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ گیا, آج میرے بچے کو کھانا نہ ملا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. اے اللہ پردہ رکھ لینا, اللہ میری محنت کو ضائع ہونا سے بچا لینا. ماں دعائیں کرتی آ رہی ہے. جب گھر پہنچی تو دیکھا بیٹا آرام کی نیند سو رہا ہے مزے سے. ماں نے جلدی سے کھانا پکایا اور چھپا کر رکھ دیا. پھر آ کے بچے کے رخسار کے بوسہ لیا, اسے جگا کر سینے سے لگایا, کہنے لگی بیٹے آج تو تجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی. بچہ حشاش بشاٹ بیٹھ گیا, کہنے لگا امی مجھے تو بھوک نہیں لگی. ماں نے پوچھا وہ کیسے؟ بچے نے کہا امی جب میں مدرسے سے آیا تو میں نے مسلح بچھایا, میں نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, تھکا ہوا بھی ہوں, آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے, اللہ مجھے کھانا دے دو. امی اس کے بعد میں نے کمرے میں تلاش کیا, مجھے ایک جگہ روٹی پڑی بھی ملی. امی میں نے اسے کھا لیا, مگر جو مزہ مجھے آج آیا اماں, ایسا مزہ مجھے زندگی میں کبھی نہیں آیا. سبحان اللہ. مائیں بچوں کی تربیت ایسی کیا کرتی ہیں اور اللہ رب العزت ان کو پھر خود قطب الدین جو ہے بختیار کاکی رحم اللہ جیسے بناتے ہیں. چنانچہ یہ مغل بادشاہوں کے شیخ بنے اور اپنے وقت میں لاکھوں انسان ان کے مرید بنے. تو ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا. کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی, اس کے ساتھ تھوڑا سا اور بھی رہتا ہے. سلطان شمس الدین التمش جنازہ پڑا ہے اور اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش کے جنازے کو پڑھانے والا کوئی مل نہیں رہا. وقت کا بادشاہ بڑا انصاف پسند بادشاہ ایسی 4 شرطیں لگا کے گئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی کسی غیر عورت کو دیکھا ہی نہ ہو, جس کی آنکھیں کسی غیر عورت کی طرف گئی نہ ہو. بڑی مشکل بات ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں, میرے خیال میں 1000 کے مجمع میں پوچھوں کہ بھائی کوئی ایسی عورت ہے جو کسی غیر مرد کو نہیں دیکھتی, تو پتہ نہیں ایک بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا علی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر زنا ہے، جو اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے، اس کو نیچے جھکا لو، پھر اس جھکی ہوئی نظر کو پھر دوبارہ سے اٹھانا نہیں نہیں نہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں نا لو از فرسٹ، کیا کہتے ہیں، سائٹ، یہ سب بکواس ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ بگاڑنے والی چیزیں ہیں، یہ نبی کے راستے سے، صحابہ کے راستے سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، دوسری شرط، جس کی نماز با جماعت تکبیر اولا سے فوت نہ ہوئی ہو، یعنی مرد ہی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں نا، ایسا مرد ہو جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولا سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے جو فوراً نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے، اور وہ ظاہر جو پکا نمازی ہوگا وقت سے پہلے پہنچے گا وہی کرے گا۔ تیسری شرط، جس کی کبھی سنت غیر موقدہ ختم وہ نہ ہوئی ہوں، چھوٹی نہ ہو، یعنی جو اثر کی 4 سنت ہوتی ہیں فرض سے پہلے، اور جو 4 سنتیں ہوتی ہیں عشاء کی وہ فرض سے پہلے، وہ بھی نہ فوت ہوئی ہوں، اور پھر جو پکا تہجد گزار ہو، جس کی تہجد فوت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارا مجمع خاموش ہے، گھنٹہ گزر گیا کوئی آگے نہیں بڑھا، 2 گھنٹے گزر گئے کوئی آگے نہیں بڑھا، اور آخر میں جب عصر کا ٹائم آیا تو ایک شخص مجمع سے رو کہہ رہا ہے، وہ شخص، آج اے بادشاہ تو نے میرے اس راز کو دنیا پر کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب تم نیکی کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے، میں اس کا چرچا کر دوں گا۔ نیکی قبول ہونے کی یہی بات ہے کہ خود چرچا نہ کرو، دوسرے چرچا کرتے اس کا۔ ہوا یہی، اور کون نکلا؟ یہی خواجہ بختیار کاکی رحم اللہ نکلے۔ 4 صفتیں ان میں تھیں، کبھی ان کی نماز با جماعت تکبیر اولا سے فوت نہیں ہوئی، کبھی ان کی سنت غیر موقدہ فوت نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے غیر محرم کی طرف نظر نہیں دیکھا، وہ نہیں کر کے دیکھا، کبھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ یہ ماں کی وہ پالیسی تھی، یہ ماں کی وہ تقوی تھا، یہ ماں کی وہ محنت تھی جس کے آثار ماں کے مرنے کے بعد بھی نظر آئے۔ اور آج بھی خواجہ بختیار کاکی رحم اللہ کا نام زندہ ہے۔ آخری اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین محبوب خدا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس امت کی عالمہ عورتوں میں سے ایک نمایاں حیثیت رکھنے والی خاتون۔ اگر میں اماں عائشہ پر بولوں تو رات ہو جائے، مجھ کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بولوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری بیٹی کے بارے میں بولوں، اماں یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بارے میں بولوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کنواری پہلی بیوی جو کنواری تھی ان کے بارے میں بولوں تو رات پڑ جائے، تعریفیں کا ختم نہ ہوں۔ وہی کا علم اگر آدھا تمام صحابہ کے پاس تھا، 1,24,000 یا جتنے بھی صحابہ تھے، اس پر دیکھیں نا کوئی راج قول مجھے نہیں مل رہا، جتنے بھی تھے صحابہ لاکھوں میں تھے، ان میں سے وہی کا آدھا علم ان کے پاس، اور باقی کا آدھا علم اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، جن کے حجرے میں، جن کے کمرے میں آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جن کی شان کے لیے کیا بتاؤں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا تھا۔ ایک کہا جاتا ہے، ویسے مستند ہے، کہ آپ کو ایک حریر کا ٹکڑا، ایک ریشم کا ٹکڑا، مطلب ایک سبز ٹکڑا سا تھا جس پر دے کر بھیجا تھا، جن پر آپ کا عکس تھا، یعنی آپ کی، یوں سمجھ لیں آپ کی تصویر تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی یہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مختلف قول ہوتے ہیں اس پر، بس شان عائشہ سے، اماں عائشہ صدیقہ بیان کرنا ہے۔ تو عورتوں میں قرآن مجید حفظ کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا کیا اس امت میں قرآن پاک کی سب سے پہلی حافظہ، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن میں عورتیں مردوں سے بھی بازی لگی۔ مثال کے طور پہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نظر سے دیکھنا ایک اعزاز
سب سے پہلے عورت کو ملا، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت سے نوازا گیا، یعنی نبی ہونے کا ٹائٹل ملا، اس وقت آپ کی ملاقات اماں خدیجہ سے۔ چنانچہ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے جنہوں نے اس امت کے مرد اور عورتوں میں بازی لے لی، اور پہلی نگاہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی نگاہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی، وہ جس انسان نے ان کو نبی کی طرف سے جس انسان نے ان کو نبی کی نظر سے دیکھا وہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور تمہیں قرآن مجید حفظ کرنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بازی لے گئی، بڑی فقیہ تھی، عالمہ تھی۔ پوچھو کیا بات؟ عالمہ تھی۔ ابن قیم رحیم اللہ نے لکھا کہ حضرت صحابہ کرام تو بڑے علم والے تھے، مگر ان میں 149 حضرات ایسے تھے جو علم چلیں ایسا ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے گھڑی کی طرف اب دیکھا ہے، تو میں درخواست کرتی ہوں ان سے، کیا کہتے ہیں، اہلیہ حسین سے، کہ اہلیہ حسین جو ہیں وہ بیان مطلب نعت پڑھیں گی، تو اہلیہ حسین کو دعوت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نعت اللہ۔ پیش خدمت۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے،
जलवा गाहों का एक सिलसिला है, जिसके हर सुबह शम्सो ज़ुहा है, जिसकी हर शाम बदरो दुजा है, जिसके हर सुबह शम्सो ज़ुहा है, जिसकी हर शाम बदरो दुजा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी के गलियों में क्या है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या फत्ताहु या अलीम या फत्ताहु या अलीम या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला। ए मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پیارے اللہ، اللہ جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو آلہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے اللہ، میرے انتہائی عظیم اعلیٰ عرفہ الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں میرے پیارے بھائی ندیم احمد صدیقی کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ندیم احمد صدیقی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ندیم احمد صدیقی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایک چھوٹی بچی ایمن ہے، عبداللہ ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی اور اس کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، عیشا پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، جو بہنیں اس وقت بیٹھی ہیں یہ ان کے بچوں کے نام لے لے کے دعا کر رہی ہوں، اور وہ بھی اس وقت مائیں بھی آمین کہہ رہی ہیں۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی ہماری یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر، یا کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 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 جو ہے اللہ تبارک اللہ، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد، یا اللہ اس سب کو روحانی، جسمانی، ذہنی سکون اور شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اپنے حبیب کے طفیل میں جو شخص، یا اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ ہسپتالوں میں ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں، چاہے وہ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ، یا پھر وہ قابل علاج مرض میں مبتلا ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، یہ ہماری ٹوٹی پوٹی محنت کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کی ایک ٹوٹی پوٹی محنت کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ، اگر ہم اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے کاموں کو دیکھیں، اپنی نیکیوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد صحابہ کے عمل کو دیکھیں، تو اللہ پاک یقین کریں ایسے عجیب سا دل گھبراتا ہے، اور بس عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک، اور جب آپ کی رحمانیت کو، رحیم ہونے کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ماں بچے کی ٹوٹی پوٹی الفاظ جب بولتا ہے بچہ، اور وہ امی کو بھی بگاڑ کر بولتا ہے، اور اماں کو بھی بگاڑ کے بولتا ہے، لیکن ماں اس کے پیار کرتی ہے، اس سے بوسے لیتی ہے، اس پر نچھاور ہوتی ہے۔ اے اللہ، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اے چھپی ہوئی محبت کو رکھنے والے اللہ، ہمیں محبت کا ادراک فرمائیے، ہمیں اپنی محبت دکھائیے، ہم پر اپنی محبت کا اظہار فرمائیے۔ یا اللہ، آپ کی محبت کا اظہار ہمارے ساتھ یہی ہوگا کہ اللہ، آپ ہماری اولادوں کو، آپ ہماری نسلوں کو نیک بنا دیجئے۔ آپ ہمارے دلوں پہ قبضہ کر کے آپ ہمارے دلوں کو بھی نیک بنا دیجئے۔ اللہ، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارے دل کا دھڑکنا، ہمارے دماغ کے فیصلوں کو اپنے تابع بنا دیجئے۔ یا اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کی اور ہماری تربیت ایسی فرما دیجئے جیسے، یا اللہ، ہمیں وہ ایمان عطا فرمائیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان مانگنا ہے تو ابوبکر کا ایمان مانگو، کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کے لیے مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور پھر بھی بچ رہے گا۔ یا اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان اور عمل ہمیں بھی عطا فرمائیے، ہماری اولادوں کو بھی، اور ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری نسلوں کی تربیت، جیسے آپ نے ننھے یوسف کی تھی علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ننھے
ننھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا اللہ پرورش اور تربیت کی تھی. اللہ ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کی، ہماری اولادوں کی اولادوں کی، ہماری نسلوں کی تربیت ایسی فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو مومن بنائیے، محافظ ناموس رسالت بنائیے. ہماری اولادوں پہ رحم فرمائیے، ہمارے اولادوں کو صادق امین راکعین ساجدین میں سے بنائیے. یا اللہ ہمارے حافظ قرآن بچوں کو خود کو یا اللہ بعمل حافظ قرآن بنا دیجئے. یا اللہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے والا بتائیے. یا اللہ چار چپیرے، یا اللہ چار چپیرے ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے نسلوں میں ہماری یا اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری اولادوں کو اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنے رنگ میں رنگ دیجئے. اللہ آپ نے قرآن میں کہا، آپ نے پہلے پارے کے آخر میں آپ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ. اور سب سے خوبصورت کس کے رنگ ہے؟ اللہ کے. اللہ ہماری اولادوں پر، ہماری نسلوں پر اپنے رنگ کو چڑھا دیجئے. یا اللہ اپنے رنگ کو چڑھا دیجئے. یا اللہ میرے جیسے بے کرتوت کو مت دیکھیے. آپ ہماری اولادوں پہ نظر کیجئے. اللہ ہم پر ہمیں نہ دیکھیے. اللہ آپ نے آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا کیے تھے نا، یا اللہ ہمارے اعمال کو مت دیکھیے. اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور خلیل ہے، آپ کو بڑا پیار ہے. واحد وہ نبی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی سنتوں کو اس امت پہ بھی جاری فرمایا. رمی جمرات کی، قربانی کی، صفا اور مروہ کی سعی کی. یا اللہ آپ یہ یاد دلاتے ہیں ہمیں حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادیں آتی ہیں. یا اللہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کو ننھے اسماعیل علیہ السلام کا واسطہ. ہم سب کو اپنے دین کی طرف، اپنے اسلام کی طرف موڑ دیجئے، ہم سب پہ رحم کر دیجئے. یا اللہ آج عیدی ملنے کا دن ہے، جمعے کا عید کا دن اسے قرار دیا گیا ہے. ہماری جھولیاں بھر دیجئے. ہم بہت دنوں سے اسی لاس پہ جی رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل میرا رب ہمارے سنے گا. اللہ جب دعا کرتی ہوں میں کسی دنیاوی چیز کی، آپ فوراً عطا فرما دیتے ہیں. آج جس رنگ کی چیز پسند کرتی ہوں اس رنگ کی، اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. یا اللہ بچوں کی ہدایت، بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے کرتے یا اللہ کتنے دن گزر گئے. اللہ مایوس نہیں ہوں، لیکن اللہ بس آپ کو پکار رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دیجئے. ہمارے بچوں کو یہود حنود نصارہ کے طریقے سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے، مومن بنا دیجئے. اپنے سینے سے لگا لیجئے، اپنے جلوں میں لے لیجئے، اپنی باہوں میں لے لیجئے. ہمارے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیجئے. یا اللہ ان کی پرورش خود کر دیجئے، ان کی نوک پلک خود ہی ٹھیک کر دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو راکعین ساجدین میں سے مومن بنا دیجئے، محافظ ناموس سے رسالت بنا دیجئے. ہمارے بچوں کو صادق اور امین بنا دیجئے. ہمارے بچوں کو جیسا آپ چاہیں ویسا بنا دیجئے. اپنی پسند سے اپنا محبوب بنا دیجئے. یا اللہ نسبت بہت تعلق رکھتی ہے. یا اللہ نسبت بہت تعلق رکھتی ہے. یا اللہ نسبت بہت تعلق رکھتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں بی بی فاطمہ کے ساتھ روٹی بنائی تھی. اماں بی بی نے فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 روٹیاں اور میرے نبی نے 1 روٹی. 4 روٹیاں پک کر تیار، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تندور میں گئی ہوئی روٹی ان کے ہاتھ سے وہ کچی. اماں بی بی فاطمہ نے پوچھا یہ کیسے کچی ہے، یہ پک کیوں نہیں رہی؟ فرمایا کہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ہم محمدی ہیں، ہماری نسبت آپ سے ہے. ہم سچے محمدی بنا دے. ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر محمدی بنا دے.
اللہ ہمارا کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہمیں اس کلمے کی نسبت سے ایمان عطا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو کبھی مرتد ملحد کافر زندیق اور قادیانی نہ بنانا، کبھی اس قادیانی کے گروپ بہائی اور لاہوری گروپ اور احمدی گروپ میں سے بھی نہ بنانا، ہمارے بچوں کو کبھی پرویزی گروپ میں نہ لے کے آنا، ہمارے بچوں کو سچا مومن بنا دیں یا اللہ۔ آپ نے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت خالد بن ولید کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہدایت دی تھی، اللہ تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے بچوں پہ بھی رحم فرما دے یا اللہ۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اسلامی اللہ معاشی معاشرتی سے ترقی عطا فرما دیجئے، ہمارے پاکستان کو اللہ اس کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ لوگ مٹانے والے بہت ہیں لیکن آپ اسے بچا لیجئے، آپ ہمیں کوئی نیک لیڈر عطا فرما دیجئے، کوئی بہت ہی آپ کا بندہ ایسا جو آپ سے حد درجے محبت کرنے والا ہو، وہ ہمارا لیڈر بن جائے یا اللہ۔ یہ کٹ پتلی حکمرانوں سے جان چھڑائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنائیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے یا اللہ۔ طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ہمارے پاکستان کو چار چپیرے اپنی حفاظت میں رکھیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، اس سال ہمیں بلا لیجئے یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروا دیجئے اللہ، حرم میں بیٹھ کے آوے سب تم پلا دیجئے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے بھائی ندیم احمد صدیقی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ۔ علی رضوان الہی کے بیٹے کی آنکھوں کو بالکل ٹھیک کر دیجئے یا اللہ۔ تبسم کی بیٹی پر رحم فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سارے بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، اہلیہ محسن کو، عائشہ کو، رقیہ باجی جان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ، بے نکاحی ہیں، نکاح کی عمر میں پہنچ گئی ہیں، ان کے لیے نیک ساتھی اور جوڑ عطا فرما دیجئے، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بچی کے لیے، حفصہ کے لیے، فاطمہ کے لیے یا اللہ، دونوں حفصاؤں کے لیے، الفاطمہ کے لیے یا اللہ، ام حبیبہ سدرہ سبحانہ کے لیے، فریال کے لیے، سائمہ اور اس کی بہنوں کے لیے نیک در اور نیک بر عطا فرمائیے، جتنی بچیاں ہیں، جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کی بچیاں جو کہ نکاح کے قابل ہو گئی ہیں، اور اللہ فریہ کے لیے بھی نیک بر اور نیک در کھول دیجئے یا اللہ۔ اپنی پسند کے جوڑ عطا فرمائیے، نیک زوج عطا فرمائیے یا اللہ۔ دنیا بہت فراڈ ہے یا اللہ، بہت مکار ہے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کے لیے انتخاب آپ خود کر دیجئے، آپ کو علم غیب ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کے دھوکوں سے اور مکاریوں سے بچا لیں ہماری اولادوں کو اور ہمیں، اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کا سکھ عطا فرمائیے، جو بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اپنے گھروں میں رہنا بسنا نصیب فرمائیے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے میرے اللہ۔ اس جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائیے کہ بیت المقدس آزاد ہو گیا، کوئی عمر فاروق جیسا لیڈر بھیج دیجئے، کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دیجئے، ہماری آنکھیں ترس گئیں اب تو بھیج دیجئے، جہاد کو جاری و ساری فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان سے اور تمام دنیا سے بے حیائی اور مہنگائی کو غارت کر دیجئے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا کر دیجئے، غربا پہ بھی اپنی نعمتوں کو جاری و ساری فرما دیجئے ایمان کی نعمت کے ساتھ اللہ۔ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، جو مانگ سکے وہ مانگ لیا، جو نہ مانگ سکے آج عید کا دن ہے، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔